السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے. اللہ آپ کو یوں ہی خیر و عافیت سے رکھے. آج الحمدللہ جمعۃ المبارک کا دن تھا اور مسجد الحرام میں بڑی تعداد کے ساتھ آج جمعہ کی نماز ادا کی گئی. آج جمعہ کا منظر دیکھ کر یہی بات یاد آ گئی اللہ کے نبی کی ایک حدیث، اللہم زد بیتک ھذا تعظیما وتشریفا وتکریما وبرا ومہابۃ. اے اللہ، اس کعبے کی تعظیم و تکریم کو اور اس کے اکرام کو خوب بڑھا. اسی کے اعتبار سے آج ہم ایک چیز جاننے کی کوشش کریں گے. کیا جمعہ کی نماز تو ادا کی گئی، لیکن جمعہ کی نماز ادائیگی کے ساتھ ساتھ حفاظتی اقدام جو حکومت سعودی نے کیا کیا کیے، یعنی پریکاشنز کے بیسس پہ کیا کیا چیزیں مسجد الحرام کے اندر اپلائی کی گئی، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. آئیے ہم اپنے مذاکرے کو شروع کرتے ہیں اور جمعہ کی نماز کے منظر کو بھی دیکھتے ہیں. آج الحمدللہ جمعۃ المبارک کا دن تھا اور جمعۃ المبارک کے دن کے ساتھ ایک بڑی خوشخبری یہ تھی کہ آج بڑی تعداد میں لوگوں نے مسجد الحرام میں کعبۃ اللہ کے قریب ہو کر جمعہ کی نماز ادا کی. اور الحمدللہ یہاں پر سعودی حکومت کی جانب سے جو کچھ اصول و ضوابط جو لاگو کیے گئے ہیں ان کو بالکل فلفل کیا گیا. تو آئیے آج ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں کہ لوگوں نے جمعہ کی نماز مسجد الحرام میں کس طریقے سے ادا کی. یہ بات ہم نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی کہ جتنے لوگ مسجد الحرام مسجد نبوی میں آ رہے ہیں ان کو اعتمرنا ایپ میں اپنا نام اندراج کرانا ضروری ہے، انرول کرنا ضروری ہے. جتنے بھی لوگ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں تمام کے لیے اعتمرنا ایپ میں نام اندراج کرانا بہت ضروری ہے، اور ان تمام نے اپنے نام کو اندراج اور انرول کروایا ہے. اس کے بعد ہی مسجد الحرام میں داخل ہو سکتے ہیں. اور ہو رہے لوگ گزر رہے ہیں وہ کیمرے کے سامنے گزر رہے ہیں. یہ تھرمل کیمرہ ہے، یہ جتنے لوگ اس کے سامنے سے گزریں گے ان کے ٹیمپریچر کو یہ جانچے گا اور سسٹم بتائے گا کہ کس کا ٹیمپریچر کتنا ہے. یعنی ایسے حفاظتی اقدام حرم پاک میں کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے سینیٹائزر آپ کو دکھ رہا ہے، ہینڈ سینیٹائزر حرم پاک کے اندر الحمدللہ 3000 سے زیادہ ہینڈ سینیٹائزر لگائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مندیل یعنی ٹیشو پیپر، ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر رکھے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو اگر کسی کے پاس ماسک نہ ہو، ٹیشو نہ ہو تو ان کو یہاں پر دیا جائے گا. یہ ہینڈ سینیٹائزر ہے. اسی طریقے سے ایک مینول بک ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر سمجھ سکے اور کوئی غلطی میں وہ مبتلا نہ ہو سکے. خطبہ جمعہ کو سماعت فرمائیں. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أمة الإسلام، إن الستر نعمة من نعم الله وعباده رضي الله عنه وغيره، فقد صدهم مرارا حين أقروا على أنفسهم بالفاحشة وقال أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، وإذا بلغه صلى الله عليه وسلم ما يكره عرض ولم يصرح. على عبده مجاهدة النفس على الإخلاص ونتقرب لله تعالى بأمواله وأعماله تجرب الله في الدنيا والآخرة ونقال بعمل السمعة وكلام الناس عليه سخط الله عليه وأطلع الناس على فساد قلبه. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع الله به والله شعور نماز کے بعد کئی لوگوں نے اپنے تاثرات اور اپنا فیڈ بیک دیا کہ حرم پاک کے حفاظتی اقدامات کو لے کر، جس کے اندر کئی لوگوں نے اپنے فیڈ بیک دیے، لیکن سب سے اہم فیڈ بیک جو ہمارے وطن عزیز کے ایک ساتھی نے دیا ہندوستان کے رہنے والوں نے، کہ انہوں نے کہا کہ 8 مہینے کے بعد ہمیں موقع ملا کہ ہم حرم پاک کے اندر داخل ہوئے، ہم نے نماز پڑھی. یہ اللہ کا احسان اور اس کا شکر ہے. ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں وہ کم ہی ہے. کہ انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں پولیس
پولیس محکمے کا، بلدیہ کا اور عسکری محکمے کا کہ انہوں نے اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے حرم پاک کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی. اسی طریقے سے وزارت صحت ہے، اسی طریقے سے وزارت حج و عمرہ ہے کہ جنہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھائی اور ان لوگوں کو اللہ کے گھر پہ آنے سے نہیں روک رہے ہیں، بلکہ وہ حفاظتی اقدامات کے ساتھ لوگوں کے لیے سہولت اور آسانی مہیا کروا رہے ہیں. الحمدللہ. ناظرین ایک منٹ رکیے، کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے؟ یقین مانیے ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے، تو آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں. شکریہ. خدا حافظ.